ہم لوگ واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں اس وقت پاکستان نظریاتی پارٹی کہ جس کا ایکسیپٹنس لیول مدارس میں بھی ہے, خانقاہوں میں بھی ہے, کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی. عمران خان کے دور میں آپ گرفتار ہوئے تھے, اسی کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہاں, عمران خان کے دور میں گرفتار ہوئے. اس وقت عمران خان بھی باغی ہیں, سسٹم سے باغی ہیں, کیا کہیں گے؟ خراج تحسین پیش کروں. یا لیڈر لوگوں کو مسائل سے بھی نکالتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, مسائل سے تب نکلے گا نا, لوگوں کو مسائل میں ڈالنے والا لیڈر نہیں ہوتا. واحد ملک پاکستان ہے جہاں کہا گیا کہ بندے کو نامرد کر دیا جائے اگر وہ کسی بچے یا عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. نواز شریف صاحب جو آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کے کراچی میں کیے تھے کہ میں جس دن جیتوں گا ہم قوم کی بیٹی کو لائیں گے, یہ بے غیرت ہیں. یہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے ان کے بوٹ پالش کر کے حکومت لینے والے کبھی بھی عافیہ صدیقی کی بات نہیں کر سکتے. جس ملک کا تعلیم کا بجٹ 60 ارب روپے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 471 ارب روپے, اس ملک میں کبھی بھی نظام بہتر نہیں ہو سکتا, وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. واسی صاحب, جس عمر میں نوجوان گرلز کالج کے باہر بائکوں کے سلنسر نکال کے ون ویلنگ کیا کرتے تھے نا, اس وقت آپ کا بھائی دہشت گردی کی عدالتوں کے چکر کاٹتا تھا. ہم ماضی میں بہت اچھے تھے. یہ سارے چند ہم نے ابھی 20-25 سال میں چاڑے ہیں. نواز شریف صاحب سے ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں. 2018 میں بہت اچھا تھا, ووٹ کو عزت دو, اب وہ بوٹ کو عزت دو پہ آ گیا. ابھی جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنے گا, یہ حکومت کتنا عرصہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ چور جب چوری کرنے کے بعد سامان اکٹھا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے نا, تو اس پہ لڑ پڑتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں سمت تاج عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل اوپینین. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں شہیر حیدر سیالوی, پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین, اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے اوپر آنے والے نوجوان. شہیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. شہیر صاحب, ڈی ایچ اے میں آپ رہتے ہیں اور پاکستان کی عام عوام کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں, ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ انٹرویو ڈی ایچ اے میں ریکارڈ ہو رہا ہے. باقی اس قوم کی 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں. میرے 4 سے 5 دن ہفتے میں یا کم از کم 3 سے 4 دن اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں, اور یہاں والد صاحب کے پاس آتا بھی ہوں تو رات کو سونے کے لیے آتا ہوں, باقی سارا دن سفر میں رہتا ہوں. آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ملٹری سے ہے اور آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. نہیں, میں ایک سیاست دان ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی جس پالیسی سے اعتراض ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہوتا ہوں, جو سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد میں بہتر ہے اس کے حق میں ہوتا ہوں. ملک سیاست دان چلاتے ہیں یا ملٹری چلاتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے؟ یہ تو آپ نے پاکستان کا پوچھا, ملک کا پوچھا. وہ ایک پاکستان ملک ہے یا ریاست ہے؟ راحت اندوری تھا نا, لگے گی آگ. ہاں, اس نے نا ایک بار مشاعرے میں بول دیا کہ سرکار چور ہے, اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی. کہ آپ نے کہا سرکار چور ہے, اس نے کہا ہم نے کہا لیکن ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا انگلستان کی سرکار چور ہے. وہ کہتا ہے آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا سرکار کہاں کی چور ہے. تو سوال جو پالیسیز ہمیں پسند ہوتی ہیں, جو ریاست کے وسیع تر مفاد میں بہتر ہوتی ہیں, ہم اس کے حامی ہیں. جو پالیسیز ہم سمجھتے ہیں جس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, وہ پالیسی اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا بیوروکریسی کی ہو یا جوڈیشری کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو, ہم اسے اپوز کرتے ہیں. ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی از پاکستان. شہیر سیالوی صاحب, اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, جدوجہد چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے. ہم لوگ الیکشن ہارے ہیں, پہلا الیکشن تھا. اب ہم نے پہلے الیکشن کی تیاری ہم نے 6 مہینے پہلے کی تھی, اب 5 سال پہلے سے شروع کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک گلی, ایک ایک محلے تک ہمارا پیغام پہنچنا ضروری ہے. آپ کا آبائی خاندان کا تعلق اٹک سے ہے اور آپ راولپنڈی میں مقیم ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں تقریباً پچھلے 6-7 سال سے اپنے علاقے میں پڑھا رہا ہوں. 3 دن وہاں ہوتا ہوں اور 3 دن میں پنڈی میں ہوتا ہوں. پارٹی معاملات کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے, ملنا ہوتا ہے لوگوں سے, ڈیلیگیشنز کو ملنا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے اس کی زندگی سفر میں گزرتی ہے. اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں, بچپن کیسے گزرا؟ شرارتی تھے, سیاسی تھے, کیسے تھے آپ؟ دونوں تھے جی, تھوڑے بہت شرارتی بھی تھے, تھوڑے بہت سیاسی بھی تھے. اور یہ چیزیں آپ کے اندر بچپن سے انکلکیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب وہ شرارتی چیزیں ہم آج بتائیں کہ بچپن میں کیا کیا کیا, تو لوگ پھر کہتے ہیں یہ دیکھو پہلے اس طرح کا تھا, تو وہ پھر ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. سیاستدانوں کی زندگی تو ڈسکس کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں وہ. بس وہ جس کو جتنا پتہ چل جاتا ہے اتنا ٹھیک ہوتا ہے. آپ کے تعلیمی کیریئر کی بات کی جائے
تو یہ بتائیں کہ کہاں سے تعلیم حاصل کی, کیا تعلیم حاصل کی آپ نے؟ شروع کیا جی ایز آئی ریممبر میرے خیال ہے کھاریاں سے یا بہاول نگر سے, اور اس کے بعد پریپ سے لے کے 3 کلاس تک اے پی ایس ویسٹیج میں نے پڑھا. 4th کلاس اور 5th کلاس میں نے پڑھی گیریزن اکیڈمی کوئٹہ سے. 6th کلاس میں نے روٹ اسکول سے پڑھی 41 ہارلے اسٹریٹ. 7th سے لے کے میٹرک تک اے پی ایس آرڈننس میں پڑھا, اور اس کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر مطلب ایف ایس سی میں نے کی ایف جی سر سید کالج سے, اور پھر میں نے بی ایس آنرس کی ڈگری کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایپ کام سے. یہ یو ای ٹی ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ تھی, اب یہ کنورٹ ہو چکی ہے نمل میں. آپ نے پولیٹکس تو نہیں پڑھی لیکن سیاست, پاکستان کی سیاست میں آ گئے ہیں. دیکھیں پالیٹکس پڑھنے سے نہیں آتی, ایکسپیرینس سے آتی ہے. پالیٹکس, آپ کے والد فوجی تھے, ہاں, ملک کے مختلف شہروں میں آپ نے سفر کیا ہے, تعلیم حاصل کی ہے, کیسا رہا ہے تجربہ؟ بہت اچھا تجربہ رہا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو صرف فوجی ہوتا ہے, ایک ٹیپیکل فوجی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو والد صاحب ایسے آدمی تھے جو کہ ہم لوگ اگر ہمارے سلیوز فولڈ ہیں یا وہ کھلے ہوئے ہیں, بٹن کھلے ہوئے ہیں چھٹی کے وقت یا ٹائی ڈھیلی, تو والد صاحب اگر کبھی آفس سے واپسی پہ ہمیں اٹھانے آتے تھے تو ہم گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہمیں جب تک ہم لوگ دوبارہ ان آرڈر نہ ہو. تو ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا اور سخت رکھا ہمیں. اور ایون آئی ریممبر کہ جتنا عرصہ ہم پنڈی میں رہے, بچپن میں بھی 1-2 ہفتوں کے بعد ہمیں لوکل ہائیویز پہ بٹھا دیتے تھے ڈرائیور کو بول کے, اور کہتے تھے اسے گاؤں چھوڑ آؤ. یہ غیر کی سختیوں کی وجہ سے آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب آپ نے نا ہارڈ شپ تھوڑی بہت گزاری ہو اور اپنے گاؤں کے قریب رہے ہوں, تو آپ کے اندر وہ جو ممی ڈیڈی پن ہوتا ہے نا, ایک جو آفسرس کے بچوں کے اندر ہوتا ہے یا پنڈی اسلام آباد والوں میں اکثر ہوتا ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر جب میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا تو میں میٹرک میں کر چکا تھا, اور میں نے ATI سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا. ہم نے مدرسے کی دال بھی کھائی, ہم نے جون جولائی کی سخت گرمیاں سبی اور ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں بھی گزاری, جدوجہد کی, اور اسلام آباد میں ہم نے دسمبر اور جنوری کی سرد راتیں بھی گزاری, دھرنے بھی. مدرسے کا آپ نے ذکر کیا ہے, دالیں کھائیں, کتنا عرصہ وہاں گزارا ہے؟ وہ یوتھ لیڈرشپ ٹریننگ ورک شاپس ہماری ہوتی تھی 3-3 4-4 دنوں کی. باقاعدہ طور پر آپ نے پڑھا نہیں ہے مدرسہ؟ نہیں, ہم نے اس وقت جب ہم جاتے تھے نا مری میں یوتھ لیڈرشپ ورک شاپ, تو ہمارے پاس رہنے کے لیے اب اتنا خرچہ ہوتا نہیں تھا, 400 بچوں کو کہاں ٹھہرائیں جو ہمارے تنظیم کے اپنی بچت کرتے تھے. تو ہم پھر وہاں مدارس میں ٹھہرتے تھے. ہمارے جو پیر بھائی وہاں پر ہوتے تھے ان سے کہتے تھے جی مدرسے میں ہمیں. وہ پیر آپ کو خوش آمدید بھی کہتے تھے؟ ہاں, مجھے اللہ کا اتنا کرم ہے, ہم لوگ واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں اس وقت پاکستان نظریاتی پارٹی کہ جس کا ایکسیپٹنس لیول مدارس میں بھی ہے, خانقاہوں میں بھی ہے, کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ہے. کیا یہی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا مذہبی لگاؤ بھی ہے؟ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں مذہبی لگاؤ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راکھ میں دبی چنگاری کی مانند ہوتی ہے. کب اسے ہوا ملے اور وہ ایک شعلہ بن کے بھڑک اٹھے اور طاغوتی قوتوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دے. لیکن ہم لوگ جو میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک ہوتی ہے ریلیجیس پارٹی, مذہبی جماعت, ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت. ہم الحمدللہ قومی جماعت ہیں جس کا ایکسیپٹنس لیول ہر جگہ پہ ہے. ہمارے پاس ہر مکتبہ فکر کا نوجوان ہے, ہمارے پاس ہر قوم خطے قبیلے کا نوجوان ہے. مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت میں کیا فرق کرتے ہیں؟ مذہبی جماعت خانقاہ اور مدرسے سے باہر نہیں آ سکتی, اور سیاسی جماعت کا بہت ہی اگر انٹرفیئرنس ہو تو یونیورسٹیز کالج کے نوجوانوں تک ہوگا. ہماری ایگزسٹنس دونوں جگہوں پہ ہے. یعنی ہم نے ملا اور مسٹر کی تفریق کو مٹانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا کہ دونوں نکلے پاکستان اور اسلام کی بقا کے لیے, دونوں نکلے نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے, اور ایک پیج پہ ہیں. خودی کو نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. الحمدللہ وہ تو جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں 2-3 مہینے CMH میں ایڈمٹ رہا تھا, تو کرنل عمران بھٹی ہوتے تھے اس وقت, پاپا کے یونٹ آفسر بھی تھے, اور غالباً وہ اس وقت سیکٹر کمانڈر گلگت ہوتے تھے ایس کام میں. تو وہ آئے, انہوں نے کہا یار تم اقبال کو پڑھتے ہو؟ میں کہا انکل میں اقبال کو سنتا ہوں, کلام اقبال کو. کہتا نہیں, اب تم ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھے ہو, 2-3 مہینے تم ادھر ہی ہو, تو اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, اسٹارٹ ریڈنگ اقبال.
اور یقین کریں میں کرنل صاحب کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے مجھے اقبال شناس کر دیا تھا. سیاستدانوں کو بہت پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں باخبر رہنا پڑتا ہے. کتنا ٹائم مطالعہ کرتے ہیں؟ مطالعہ تو سچی پوچھیں تو جو 10-12 دن جیل میں گزرے ہم نے 4 کتابیں پڑھ لیں. ویسے آپ 1 منٹ بھی نہیں پڑھ پاتے. جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھتا ہوں. عمران خان کے دور میں آپ گرفتار ہوئے تھے, اسی کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہاں, عمران خان کے دور میں گرفتار ہوا تھا. ہاں, رمضان میں پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے. سحری تک تو آپ سفر میں ہی ہوتے ہیں, ملاقاتوں میں, اور افطاری سے سحری کے درمیان یہ ٹائم گزرتا ہے. اور سحری کے بعد 11-12 بجے تک آپ آرام سے اپنا پڑھ سکتے ہیں, پھر نماز پڑھ کے سو جائیں, پھر آرام سے اٹھیں. آپ زمانہ طالب علم سے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, اس سیاست میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے آپ نے؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کھویا تو خاندان کی قربت آپ کھو بیٹھتے ہیں. گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. گھر والے ہمیشہ آپ سے گلہ دیتے ہیں. والدین بھی گلہ دیں گے, بیوی بچے بھی گلہ دیں گے, رشتہ دار بھی گلہ دیں گے کہ غمی و خوشیوں میں نہیں آپ آ پاتے. اور آپ یہ دیکھیں نا, سب سے بڑا گلہ تو اپنا بیٹا دیتا ہے نا, کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں تب بھی وہ سویا ہوا ہوتا ہے. جب آپ لیٹ نائٹ گھر واپس پہنچتے ہیں وہ تب بھی سویا ہوا ہوتا ہے. اس کا تعلق گھریلو تعلقات پر اثرات نہیں کرتا؟ کرتا ہے. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے گھر والوں کی کہ مجھے برداشت قبول کرتے ہیں. حالانکہ اثر پڑتا ہے. ہر سیاستدان کی پرسنل لائف ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہے. 2012-13 میں ایک اہم مقصد کے لیے آپ نکلے جب گستاخانہ خاکے بن رہے تھے. کون لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ یہ دور تھا سیکنڈ ایئر میں تھا ایف جی سر سید کالج میں. میرے ساتھ تھے ایف جی سر سید کالج کے اسٹوڈنٹس, اے پی ایس آرڈننس کے اسٹوڈنٹس, اے پی ایس ویسٹیج کے اسٹوڈنٹس, اسکالرس کالج ایک ہوتا تھا آئی ریممبر, اور فوجی فاؤنڈیشن کالج کے اسٹوڈنٹس. ہم لوگ تھے. پھر ہم لوگ اور پنڈی کچہری کے کوئی 1000 وکیل اس وقت تھے. جی ایم شاہ صاحب کو اللہ زندگی دے, وہ سابق صدر بھی رہے ہیں. انہوں نے کچہری پوری کو کال دی کہ آپ نے یہ نوجوان ہمارے پاس آیا دعوت دینے, تو اس بچے نے پہل کر دی ہے 16-17 سال کی عمر میں, تو ہمارا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ نکلیں. اچھا, پھر آئی ریممبر کہ ہم جب آگے گئے تو اصغر مال کالج کے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جوائن ہوتے گئے, جو مری روڈ پہ چلتے گئے. گارڈن کالج کے بھی آئے, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی آئے. تو یہ وہ وقت ہے جب اسٹوڈنٹ یونین بال تھی یا اسٹوڈنٹ پاور میں تھی. اسٹوڈنٹ یونینز کچھ وجود برقرار تھا, ضیاء کے دور میں ختم ہو گئی تھی. ہم جب ایم ایس ایف کے ایس ایف اس طرح کی تنظیمیں کا وجود تو اس وقت لوکل تنظیمیں ہوتی تھیں جن کا مرکز میں وجود نہیں تھا لیکن لوکل سطح پہ چل رہی تھیں. اس وقت ایم ایس ایف کے کافی اچھے سلمان ستی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے, اللہ انہیں زندگی دے. عدیل ستی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. وقار شاہ صاحب ہمارے اے ٹی آئی میں سینئر تھے. تو ان ساری اس وقت مجھے الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں غیر متنازع رہا ہوں تمام طلبہ تنظیموں میں. میں نون لیگ کو جتنا برا بھلا کہوں اس کی قیادت کو, یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو جتنا برا بھلا کہوں, یا ایون پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بہت ٹسل رہی. آپ مانیں گے کہ پی ٹی آئی کی ایک وزیر صاحبہ کے فیملی نے مجھ پہ جب کیس کیا ایف آئی اے میں, اور شنید تھی کہ شہید گرفتار ہو جائے گا, تو آئی ایس ایف کے 90% نوجوانوں نے مجھے کال کی کہ ہم اسمبلی میں جا کے رولا ڈالیں گے شہید تمہارے حق میں. پی ٹی آئی کی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کہا تھا کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ میرے ساتھ کھڑے تھے. ایم ایس او اور جمعیت کے طلباء کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ, کیونکہ میرا آغاز انجمن طلبہ اسلام سے ہوا تھا, تو اسلامی جمعیت طلبہ اور اے ٹی آئی کی ہمیشہ سے ٹسل رہی ہے. لیکن میں واحد آدمی ہوں جس کا ایکسیپٹنس لیول ہے ہر جگہ پہ. اور ایم ایس او کا بھی ہمارا اور ایم ایس او کا ایک بھائیوں والا تعلق ہے آپس میں, غمی خوشی کے ساتھ ہی ہیں. 2012-13 والے تمام واقعے کو سوشل ورک کہیں گے یا اپنی سیاست کی ابتدا کہیں گے؟ نہیں 2012-13 میں تو ایک 16-17 سال, کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ نکل چکے تھے, سڑکوں پہ تھے, احتجاج کیے. 16-17 سال کا نوجوان میں سمجھتا ہوں اگر ایک کاز کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کاز کو ایک نوبل کاز ہی سمجھا جائے. That is not politics. عمران خان کے دور حکومت میں طلبہ محاذ بنا تھا, کیا مقصد تھا اس کا؟ دیکھیں 3-4 طلبہ محاذ بنے, مسلم طلبہ محاذ بھی بنا, متحدہ طلبہ محاذ بھی بنا. محاذ بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. آپ کی آئیڈیالوجی ہمیشہ سے جو ہم لوگوں کی رہی وہ ہم کسی محاذ میں رہے یا انڈیپینڈنٹ رہے, ہم لوگوں کی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے, آئیڈیالوجی آف اسلام ہے, ختم نبوت ہے, ناموس رسالت کا دفاع ہے, اور آپ کے خود مختار پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آگے بھی جتنے الائنس ہوں گے ہم
دیکھیں گے کہ اگر ان پوائنٹس پہ وہ گیدر ہو رہے ہیں تو ہم بالکل اس کا حصہ ہوں. ابھی طلبہ محاذ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، ہم کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ یونینز کا محاذ تھا تو ہم ابھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو ہمارا جو یوتھ ونگ ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس میں. پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین بین ہے، کیا اس کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں آپ؟ ہمارے منشور کا حصہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈر جب تک اسمبلی میں نہیں آئے گا، نواب وڈیرہ جاگیردار کا کلچر ختم نہیں ہو سکتا. شہیر سیالوی اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے اوپر آئیں، کتنا وقت درکار ہے خود کو مضبوط کرنے کے لیے؟ اچھا، کچھ چیزیں واقعات پر بھی منحصر ہوتی ہیں. جو ہم نے کام کیے پارٹی بنانے سے پہلے، اگر تب ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہوتی تو آج ہم 1-2 صوبوں میں حکومت کر رہے ہوتے. ہماری تو پارٹی بہت آ کے لیٹ رجسٹر ہوئی، ابھی جا کے 2 سال ہوئے ہیں ہماری جماعت کو. اور جتنا ہم ایکٹیو جماعت بنانے سے پہلے تھے، اگر اتنا ہی ہم ایکٹیوزم شو کرتے تو ہم بہت کچھ حاصل کر چکے تھے. ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم ایک حلقے تک محدود ہو گئے تھے. شہیر سیالوی اس سے پہلے کسی دوسری سیاسی جماعت میں کیوں نہیں گئے؟ مجھے شروع سے ہی میں ایک باغی ذہن کا آدمی تھا. میں ATI میں بھی تھا تو مجھے یاد ہے 3-4 بار شو کاز نوٹس مجھے مل چکا تھا قیادت کی جانب سے کہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. تو میری عادت رہی ہے ہمیشہ حدود سے تجاوز کرنا. تو کسی اور جماعت میں میں خود کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، وہ غلامی ہوتی نہیں. یہ باغی، اس وقت عمران خان بھی باغی ہیں، سسٹم سے باغی ہیں، کیا کہیں؟ خراج تحسین پیش کروں گا. آپ سپورٹر ہیں ان کے؟ دیکھیں، ہم تو سیاسی مخالف ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا. ایک دلیر آدمی ہے، ابھی اس نے دلیری کی ہے تو میں نے اس کے ہمیشہ حمایت کی ہے. جب اس کی گورنمنٹ میں غلط کام ہوتے تھے تو تب بھی سب سے پہلے اگر کوئی مقابلے میں نکلتا تھا تو شہیر سیالوی نکلتا تھا. اس کے بعد ساری سیاسی مذہبی جماعتیں اٹھتی تھیں. عورت مارچ یاد ہوگی آپ لوگوں کو، اس پہ بھی بات کریں گے. سارے جو دھرنے ہوئے گستاخانہ خاکوں کے خلاف وہ یاد ہوں گے آپ لوگوں کو. ایک مودی کے کہنے پہ ایک جگہ بن رہی تھی وہ بھی یاد ہوگی آپ لوگوں کو. ایک ایڈیشنل DG FIA ایک اسپیسیفک طبقے سے تعلق رکھتا تھا، قادیانی تھا، وہ بھی یاد ہوگا آپ سب کو. کوئی بولتا نہیں تھا، شہیر بولتا تھا اس وقت بھی. شہیر سیالوی لیڈرشپ کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک تعریف قاسم علی شاہ نے بھی کی تھی جب وہ عمران خان سے ملے تھے. میں آپ کو بتاؤں لیڈرشپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ فرم بلیف کے ساتھ اگر چلتا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ بادشاہ یا غلام ہے، وہ لیڈر ہے. جو اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہے اور دلیری کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ آپشن یہ ہوگا کہ پہلی قربانی میں دوں گا، اپنے کارکن نہیں شہید کرواؤں گا. لیڈر آگے ہوتا ہے. لیڈر آگے ہوتا ہے، the one who leads from the front. یا لیڈر لوگوں کو مسائل سے بھی نکالتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، مسائل سے تب نکلے گا نا، لوگوں کو مسائل میں ڈالنے والا لیڈر نہیں ہوتا. میں اگر لیڈر ہوں اور اپنے بندے گرفتار کرواتا رہوں، میں اگر لیڈر ہوں اپنے بندوں کو شہید کرواتا رہوں اور اپنے آپ کو میری گڈی چٹتی جائے تو آئی ایم ناٹ اے لیڈر. پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا؟ امیر اور غریب کے لیے نظام تعلیم الگ ہے. ہم نے جن اسکولوں میں پڑھا وہاں غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. میں اس فیز سے گزر کے آیا، میں نے دیکھا. اور پھر میں نے جب پالیٹکس میں اور میں نے دیکھا، میں نے کہا جن اسکولوں میں ہم نے پڑھا وہ غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ ایک سویلین کو رائٹ دیں جہاں مرضی پڑھے، لیکن ایک MNA MP سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزٹڈ آفیسر پہ لازم کر دیا جائے کہ اس کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بیٹے کے ساتھ سرکاری اسکول میں جا کے ادا کرے، تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا. دوسرا، نصاب تعلیم ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو شیکسپیئر یا آلیور ٹویسٹ یا سنڈریلا کی جگہ محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، التمش، آپ ان ہیروز کے بارے میں پڑھائیں. دے شوڈ بی پراؤڈ آف دیئر ہسٹری. انفرادی طور پر پاکستان کے لوگ طاقتور ہیں لیکن اجتماعی طور پر کچھ نہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو ریاست مضبوط ہوتی ہے. حکومت سے مضبوط پاکستان کے جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت تو انفارچونیٹلی یہ سرمایہ دارانہ نظام ہمارے اوپر قابض ہو چکا ہے، لیکن یہ نظام ٹوٹ رہا ہے، یہ نظام تباہ ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو اس کی ایک اوپن ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ اب ہم نے جو ٹکٹ دیا شیخو پورہ میں، مریم نواز صاحبہ غالباً خود کھڑی ہوئی تھیں یا جاوید لطیف صاحب تھے، ان کے مقابلے میں ایک رکشہ ڈرائیور کو ہم نے ٹکٹ دیا. وہ کھڑا ہو گیا، اس پہ پریشر آیا،
کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں, وہ نہیں چھوڑی. کتنی ووٹیں لی ہیں میرے اس میں؟ خیال ہے 1200-1400 ووٹ لی. لیکن ایک رکشا چلانے والا اگر مریم کے مقابلے میں 1200-1400 ووٹ لے لیتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اول تو اس کا کھڑا ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک ایمبولینس ڈرائیور اگر کراچی سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ اس کی دوسری کامیابی ہے. اور تیسری کامیابی کہ زرداری کے علاقے نواب شاہ سے بھی ہم نے بندہ کھڑا کیا, 700-800 ووٹ وہ بھی نکال گیا. میں آج تک نواب شاہ نہیں گیا, میں جاؤں گا لیکن, اور اس بندے کو مبارکباد دینے جاؤں گا. لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں پر نواز شریف بھی جرت نہیں کرتا اپنا بندہ کھڑا کرنے کی, ہم نے کھڑا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں نواب وڈیرے جاگیردار کے مقابلے میں اگر ہم نے 25-26 سال کا لڑکا نوجوان کھڑا کر دیا ہے تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. پاکستان میں عورت مارچ کیا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ عورت مارچ تھا, جس آئیڈیالوجی پہ وہ لوگ نکلے تھے وہ کانٹراڈکٹ کرتی تھی ہماری آئیڈیالوجی سے, ہم نے ختم کر دیا. اب وہ بڑا سینسیبل طریقے سے نکلتے ہیں تو اب ہم بھی نہیں چھیڑتے, اب ان کی وہ وقت بھی نہیں. سیاسی طور پر کیا سمجھتے ہیں, ان کے مقاصد کیا تھے؟ وہ ایک ماضی کا قصہ ہے, اب وہ تھے اب ہیں نہیں. لیٹس ناٹ ڈسکس دیم. وہ تب مزہ ہوتا ہے جب کوئی میدان میں ہوتا ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ عمران خان کا 8 مارچ کو پھر کوئی چنگاری اٹھ سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا, مارک مائی ورڈز, یہ دوبارہ اس طرح کے الٹے سیدھے نعرے نہیں لگائیں گے. اب ان میں نہ وہ ہمت رہی ہے نہ وہ جرت رہی ہے. وہ محاذ وہ جنگ ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ. جو LGBTQ کی NGOs چل رہی تھی, ہم جنس پرستی کی باتیں ہوتی تھیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں سوا کے کیا کہتے ہیں سوا کے دریا میں ڈبو آئے ہیں. تو اب نہیں ہے وہ, دے ایگزسٹ نو ویئر. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہیر سیالوی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عورت کے حقوق مل چکے ہیں, پاکستان نے جتنے خواتین کو حقوق دیے, دنیا میں کوئی ایک ریاست بتائیں جس نے خواتین کو اتنے حقوق دیے ہوں آج کے دور میں. میں بتاتا ہوں. کیا پاکستان آرمی میں خواتین ہیں؟ بالکل ہیں. نیوی میں ہیں؟ بالکل ہیں. ایئر فورس میں ہیں؟ اسی طرح ہے. میڈیا میں ہے. لیکن ہراسمنٹ کے سوالات ہیں وہ آگے آتے ہیں, میں اس کا بھی بتاتا ہوں. اچھا, ایئر ہوسٹس بھی ہیں, جی جی, میڈیا انڈسٹری میں بھی ہیں, ریڈیو میں بھی ہیں, اسی طرح. اچھا آگے چلے جائیں ڈائیو میں بھی ہیں. بالکل. اچھا ہر جگہ پہ ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. دنیا کے ملک مجھے بتانا شروع کر دیں جس میں اسپیکر قومی اسمبلی کوئی خاتون رہی ہو. پاکستان 2-4 کے علاوہ کوئی آپ ملک بتائیں. پاکستان تو ہے ہی ہے. اچھا دنیا کا کوئی ملک بتا دے جہاں چیئرمین سینٹ بھی خواتین رہی ہو. دنیا کا کوئی ملک بتا دے جہاں وزیر اعظم بھی خاتون رہی ہو. اچھا آپ یہ دیکھیں, کوئی ملک بتا دیں جہاں خواتین کے اتنے حقوق ہوں کہ آپ الیکشن جیتے تو جیتے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, نہیں بھی جیتے تو ریزرو سیٹ تو آپ کو ملیں گی ہی ملیں گی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی اور بلدیات میں بھی. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. دس از اونلی پاکستان. دس از اونلی پاکستان کہ جہاں پر آپ 100 مرد اگر لائن میں کھڑے ہونا اور ایک عورت آ جائے تو سارے سائڈ پر رہیں گے بھی زنانے پہلے آن دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ عباسی ہیں, آپ کے کچھ لوگ مری میں, کچھ کشمیر میں. کشمیر کے کسی یا مری کے کسی علاقے میں آپ 100 مرد کھڑے ہوں, خاتون آ جائے تو آپ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرے گی کہ وہ 101 نمبر پہ کھڑی ہو. آپ کہیں گے نہیں آپ پہلے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پریگننٹ خواتین لائنوں میں لگی ہوتی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا, ہراسمنٹ پہ آتے ہیں جناب. دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جہاں کہا گیا کہ بندے کو نامرد کر دیا جائے اگر وہ کسی بچے یا عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. قانون بن گیا. مجھے بتائیں کیا امریکہ میں قانون بنا؟ پاکستان میں سینٹ سے وہ قانون تھا, سریام پھانسی والا ریجیکٹ ہوا. یہ والا ریجیکٹ نہیں ہوا, یہ وہاں بھی اپروو ہوا. دنیا میں اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے تو عدالتیں پتہ کیا فیصلے دیتی ہیں امریکہ اور برطانیہ میں کہ یار یہ تو اس بندے کی جنسی ضرورت تھی, اگر یہ ایسا نہ کرتا مر جاتا, لہٰذا چھوڑ دیا جائے. دس از اونلی پاکستان وچ پروٹیکٹس دا بیسک رائٹس آف minorities which protect the basic rights of women. This is only Pakistan. مسئلہ صرف یہ ہے کہ we are unable to defend our country. ہمارے اندر سیالوی کے مطابق پاکستان کی عورت آزاد بھی ہے اور اس کے حقوق بھی پورے مل رہے ہیں الحمدللہ اور محفوظ ہیں الحمدللہ. مجھے اگر میں کہتا ہوں عورت مارچ آپ نے نکالنی ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے نکالیں. عورت مارچ آپ نے نکالنی ہے 8 مارچ کو, تو آپ نکالیں کشمیر, برما, فلسطین کی مظلوم بہنوں کے لیے. ان کا حق بنتا ہے اس وقت. میرا جسم میری مرضی کے لیے نہیں, ہم جنس پرستی کے لیے نہیں. شہیر سیالوی 8 مارچ کو عافیہ صدیقی کا مارچ نکالیں گے عافیہ پورے صدیقی کے لیے پاکستان میں. عورت مارچ کے مقابلے میں
नो 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 नो, औरत मार्च मैंने आपको कहा, अब वो है ही नहीं ना. नहीं, औरत मार्च सर एक वो दिन तो स्टोरी मुकर्रर हो हम चुका है, 3 साल 8 मार्च। पहले खत्म कर चुके हैं. 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे है. डेट विल बी डेडिकेटेड टू डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और पूरे मुल्क में ऑब्जर्व किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला. हर मुल्क के प्रेस क्लब के बाहर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हिमायत में एहतजाजी धरने होंगे, रैलियाँ होंगी, जुलूस होंगे और मुतालबा किया जाएगा हुकूमत वक्त से कि गैरत खाएं, अपने वादे पूरे करें. नवाज शरीफ साहब जो आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा के कदमों में बैठ के कराची में किए थे कि मैं जिस दिन जीतूंगा हम कौम की बेटी को लाएंगे, और ये वादा आज से 12-14 साल 15 साल पुराना है. आफिया सिद्दीकी की रिहाई में मसला क्या है? गैरत का मसला और कोई मसला नहीं है. गैरत है बड़ी चीज जहां तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजदारा, दरवेश को ताजे सरेदारा. दरवेश को हाकिम वक्त के लिए जरूरी है कि वो पहले दरवेश हो. ये ये दरवेश बेगैरत हैं. ये अमेरिका की गोद में बैठ के उनके बूट पॉलिश करके हुकूमत लेने वाले कभी भी आफिया सिद्दीकी की बात नहीं कर सकते. जो अपने लोगों को वो इज्जत भी ना दो, अपने पश्तूनों, अपने बलोचों, अपने सिंधियों, अपने जनूबी पंजाब के लोगों को वो इज्जत भी ना दो जो कुलभूषण यादव को दी, जो रेमंड डेविस को दी, जो कर्नल जोसेफ को दी, जो अभिनंदन को दी. अगर अपने लोगों को ये इज्जत दी होती ना तो आज पाकिस्तान कहाँ पहुंच चुका होता. अपने लोगों को किस तरह इज्जत नहीं दी जाती? सर अब ये सवाल तो आप मुझसे पूछें या 22 करोड़ अवाम से पूछें. अवाम रुल रही है. सियासतदानों हम के लोगों तर्जुमान, को- नुमाइंदे हम और लोगों रहनुमा से को- पूछ रहा हूँ. हम लोगों को, हमारे बच्चों को बीच सड़क पे कुचल के कर्नल जोसेफ आज़ादी से अपने मुल्क में दफा हो जाता है. हमारे बच्चों को बीच सड़क में सरेआम गोलियां मार के रेमंड डेविस अपने मुल्क में वापस दफा हो जाता है. जो जहाज उसको लेने आता है, क्या हम ये मुतालबा नहीं करते कि उस जहाज में पहले आफिया सिद्दीकी को लाओ फिर अपने बंदे को लेके जाओ? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं है. हमारी खारजा पॉलिसी व्हाइट हाउस की मोहताज रही है हमेशा. वो इजाजत देगा तो इस दुकान से तेल खरीदेंगे, नहीं तो हम उस दुकान से खरीदेंगे. मेरी जिस दिन गवर्नमेंट आई, हम लोगों ने, आज आए 10 साल बाद आए या 50 साल बाद आए, मैं ना भी रहा, हमारा नजरिया रहेगा इंशाअल्लाह ताला 100 साल बाद भी हुकूमत आई, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है उसको हम जूते की नोक पे रखेंगे. हम देखेंगे हमें ईरान सस्ता तेल दे रहा है, सस्ती गैस दे रहा है, हम खरीदेंगे. हमारे अफगानिस्तान सस्ती चीज़ें दे रहा है, हम खरीदेंगे. हमारे सी पैक का रूट है, उस पर हम अपना ड्यू शेयर कहेंगे कि इसमें से इतने % पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दुनिया में जाएगी. पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्रीज को लाएंगे. हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दफन करेंगे. जिस मुल्क का तालीम का बजट 60 अरब रुपए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 471 अरब रुपए, उस मुल्क में कभी भी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता. हम फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाएंगे और उससे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो खैरातें बांटी जाती हैं उसको हम पाबंदी लगा के बंद करके हम फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उसी 471 अरब रुपए की कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा के गरीबों को देंगे, ताकि मछली पकड़ के ना दी जाए, मछली पकड़ना सिखा दिया जाए. रियासत तब तरक्की करेगी. पाकिस्तान में ज़रात रीढ़ की हड्डी थी पाकिस्तानी माशियत में, लेकिन अब तो प्रॉपर्टी के छोटे छोटे प्लाट मैं आपको बेचे जा रहे हैं. एक हमारे साथ ड्रामा क्या हुआ, अब आई डोंट नो बीबीसी था या CNN था, उसकी एक रिपोर्टर थी पाकिस्तानी, उसने मुझे कोई 3-4 साल पहले कॉल की और वो ज़ारो कतार रोने लगी. उसने कहा शहीर भाई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है. मैंने कहा बताएं क्या हुआ है. कहते कि हमारी कॉटन की मिल्स लगी हुई थी ओकाड़ा वाली साइट पे, तो बीबीसी ने हमें कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि यहाँ चाइल्ड लेबर काम कर रही है और यहाँ बच्चे काम करते हैं और उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनानी है और आप बड़ा सैड सा म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाना है और हम इन्हें बंद करवाएंगे कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, उनसे काम कराया जा रहा है. कहती है वो डॉक्यूमेंट्री चली गई और बड़ी वायरल हुई और वो मिल्स, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई. कहती है मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमने अपनी रियासत के साथ जुल्म कर दिया, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया. मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि जो चाइल्ड लेबर वाले बच्चे थे, क्या उनका रोज़गार जो आपने छीन लिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, क्या उनको कोई अल्टरनेट रोज़गार दिया बीबीसी वालों ने या अमेरिका ने या बरतानिया? कहती है नहीं. मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं जो बच्चे चाइल्ड लेबर में काम कर रहे होते हैं भट्टों पे या बाकी जगहों पे या नौकरियां कर रहे होते हैं किसी दुकान पे, आप उनकी नौकरी तो छुड़वा देते हैं, क्या उसको कोई अल्टरनेट देते हैं कि उस बच्चे का तो बाप भी नहीं है और माँ कैंसर की मरीज़ है, तो उसके घर में राशन पानी कौन देगा? जी इसका सोल्यूशन तो हमारे पास नहीं है. मैंने कहा फिर इसका सोल्यूशन सुन लें कि अमेरिका में जो बच्चा पिज़्ज़ा बॉय होता है
10-12 سال کا بچہ اور پیزا ڈیلیوری کر رہا ہوتا ہے, کیا وہ چائلڈ لیبر ہے یا نہیں؟ کہتی بالکل ہے. میں نے کہا فرق صرف یہ ہے کہ اس کی چمڑی گوری ہے اور ہمارے بچوں کی چمڑی جو ہے وہ کالی ہے, تو یہ چائلڈ لیبر ہے اور وہ پروفیشنلزم ہے. ایسا نہ کریں. چائلڈ لیبر اگر بچے کرتے ہیں صرف یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ادروائز جو بچہ خود دل سے مزدوری کر رہا ہے, اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, اس کے لیے یہ آپ راہ ہموار کریں کہ شام کو سرکاری اسکول اوپن کر دیے جائیں 2 گھنٹے کے لیے, کہ جو بچے دن کو مزدوری کرتے ہیں وہ شام کو پڑھ لیا کریں کل کے, تاکہ کل افسر بنے, ان کی اگلی نسل یہ کام نہ کرے. پاکستان میں معروضی سیاست ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ باپ کے بعد بیٹا اور پھر پوتا سیاست میں آ جاتا ہے, پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے. ان کو قدر نہیں ہوتی, پھر اس کرسی کی قدر نہیں ہوتی. تو پھر پاکستان کے عام لوگ, نوجوان آگے نہیں آ رہے. وہ پاکستان نظریاتی پارٹی میں آئے, وہ آگے آ جائیں گے. پاکستان نظریاتی پارٹی میں کیوں آئیں گے لوگ؟ سوال تو اٹھتا ہے. ہم میں سے ایک بھی موروثی سیاستدان نہیں ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو ورثے میں سب کچھ ملا ہو. ہم لوگوں نے سلطنت خود بنائی ہے. عباسی صاحب, جس عمر میں نوجوان گرلز کالج کے باہر بائکوں کے سیلنسر نکال کے ون ویلنگ کیا کرتے تھے نا, اس وقت آپ کا بھائی دہشت گردی کی عدالتوں کے چکر کاٹتا تھا. کیس تھے یہی سارے مقدمے, یہی سرکاری, کوئی کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کر گیا, کوئی دہشت گردی کا پرچہ کر گیا, کوئی اشتعال انگیزی کا پرچہ کر گیا, کوئی کہتا ہے تم تقریریں بڑی زبردست تیز کرتے ہو, سخت تقریریں کرتے ہو. میرا تو نام کسی دور میں بگٹی صاحب نے تمغہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ کیا, وہ بھی مجھے نہیں ملا, کہ تقریریں بڑی سخت کرتا ہے. آپ پہ سیاسی طور پر تنقید زیادہ ہوتی ہے یا تعریف زیادہ کی جاتی ہے؟ کیا اشرافیہ کو ہم نہیں پسند, چاہے وہ اشرافیہ کہیں کی بھی ہو, بیوروکریسی کی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا وہ سیاسی جماعتوں کی ہو. ہاں, عوام کو ہم بہت پسند ہیں, وہ چاہے بیوروکریٹ ہوں, چھوٹے موٹے 17-18 گریڈ کے, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہو, نئے سیاستدان ہو, یا ان کے ورکرز ہوں, وہ سب یہ سمجھتا کہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. مطلب میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. پولیس کا سی پی او اٹھا کے مجھے لے کے جاتا ہے اور اس کے جوان ہمارا ماتھا چوم رہے ہوتے ہیں. مطلب جو 8-10 دن ہم جیل میں کاٹتے ہیں, وہ پہلے دن جو ٹارچر ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے, بعد میں تو وہ رسپیکٹ ہی ملتی ہے ہر جگہ سے کہ یار ہم بڑے شرمندہ ہیں, تو نال ٹھیک نہیں ہوا. پاکستان میں ایک رواج چل پڑا ہے, جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے وہ پاپولر ہوتا جاتا ہے. نہیں, اسے پاپولر ہونا اتنا آسان نہیں ہے. پہلے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت سارے لوگ پاپولر ہو گئے ہیں, کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ پاپولر کیوں ہوتے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتے ہیں کیوں, عوام کیوں پاپولر کرتی ہے انہیں؟ آپ کے نزدیک حامد میر کی کیا حیثیت ہے, یا حامد میر کیسے ہیں؟ حامد میر ایک اچھا صحافی, خبر رکھتے ہیں. خبر رکھتے ہیں. ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کا پروگرام 2012 میں ترتیب دیا گیا تھا, لیکن 2018 میں اس لیے لایا گیا کہ جب شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. 2012 والا پلان 2018 میں لاگو کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سوال چینج ہو گیا. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے والے مقبول کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں, وہ مقبول اس لیے ہوتے ہیں کہ عوام ابھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو پسند نہیں کرتی. عوام کہتی ہے کہ جس کو اقتدار ملنا چاہیے, جس کو وہ ووٹ دیتی ہے, پرچیاں اسی کی نکلیں. عوام چاہتی ہے کہ ہماری پالیسیز پاکستان کے اندر بنے, وائٹ ہاؤس میں نہ بنے. یہ سمپل سا بیان ہی ہے. ہمارا ملک خود مختار ہو, ہمارا ملک اپنے فیصلے خود کرے, اور ہمارا بھی یہی بیانی ہے. اگر یہ بیانیہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تب بھی یہ ہمارا یہ بیانیہ ہے, یہ بیانیہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تب بھی ہمارا یہ بیانیہ ہے. ہمارا تو ہم میں اور باقی پارٹیز میں صرف ایک ہی فرق ہے. کل شیر افضل مروت نے ہمارے ہی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی عمران خان کی حکومت کو توڑنے میں شامل تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ لا علم ہوں, یہ میں نے آپ کے منہ سے ہی پہلی بار سنا. ہمارے ہی چینل میں انہوں نے انٹرویو دیے. اس نے کہا ہوگا, لیکن میں کسی برادر اسلامی ملک سے اپنے حالات, اپنے ملک کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتا. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جس سے پاکستان کے حالات کسی برادر اسلامی ملک سے خراب ہوں. اسٹیٹ یوتھ اسمبلی, اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ شہید سیالوی کی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تنظیم تھی. کیا نظریہ تھا اس کا؟ وہی جو نظریہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا ہے, وہ ہم نے تب بنائی تھی. یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کا الائنس بنایا تھا.
نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے اور خود مختار پاکستان کے لیے. پھر ہم نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کہ ہم نے دھرنے دیے 12-13 سال, احتجاج بھی کیے, ریلیاں بھی نکالی, ہر گلی محلے میں جا کے کیا. تو جب ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسمبلی میں جا کے کام کرنے ہیں ہم نے. اب پاکستان نظریاتی پارٹی ہے, کیا منشور ہے اس کا؟ یہی منشور ہے, خود مختار پاکستان, جو اپنے فیصلے خود کرے, جو کسی سے بھیک نہ مانگے, جس کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں, جو کسی کا محتاج نہ ہو. دیکھیں ہم اتنا گیا گزرا ملک نہیں تھے, ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے. ہم اتنا گیا گزرا ملک نہیں تھے. ہماری جو PIA کی ایئر لائن تھی نا, اس کا منشور تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, اور ہمارے تھکے ہوئے جہاز جو ہے نا وہ ہم ایمریٹس کو دیتے تھے. آج ایمریٹس دنیا کی نمبر 1 پہ پہنچ گئی اور ہم نمبر 10 سے بھی نیچے گر چکے ہیں بالکل. ہم لوگ, چین اگر آج سپر پاور کی دوڑ میں, تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا ایک احسان ہے چین پر. آج بھی بوسنیا جائیں اور جا کے بتائیں آئی کیم فرام پاکستان, تو وہاں کی مائیں آج بھی جھولیاں اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گی. کچھ کیا تھا ہم نے ان کے لیے. آج بھی آذربائیجان چلے جائیں, باکو میں چلے جائیں, آذربائیجان کے کسی علاقے میں چلے جائیں, ہر بلڈنگ پہ پاکستان کا جھنڈا بھی آپ کو نظر آئے گا. کچھ نہ کچھ ہم نے اچھا بھی کیا ہے. آج بھی ترکی جا کے آپ کہتے ہیں کسی کے دروازے پہ دستک دے کے کہ آئی کیم فرام پاکستان, پانی ملے گا 1 گلاس, تو وہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے کہ تم پاکستانی ہو. اس کا مطلب آج بھی چچنیا چلے جائیں اور وہاں جا کے صرف آپ بتا دیں کہ آئی ایم فرام پاکستان, تو وہ جتنی رسپیکٹ دیں گے آپ کو لگ پتہ جائے گا. کیوں؟ ہم ماضی میں بہت اچھے تھے. یہ سارے چن ہم نے ابھی 20-25 سال میں چاڑے ہیں, یا ایک چن ہم 1970 کے انتخابات میں چاڑ آئے تھے. باقی پاکستان بہت اچھا ہے. یہ بزدل, بغیرت اور نتھو پھتو ہمیں ابھی آ کے ٹکرے ہیں سارے. ہم بڑے زبردست ملک ہوا کرتے تھے. آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, کرگستان, قزاقستان, ان ملکوں کا بانی پاکستان تھا. پھر دبئی, ریس الخیمہ, فجیرہ, شارجہ, ان ساری ریاستوں کو, ابو دھابی کو اکٹھا کر کے متحدہ عرب امارات بنانے میں اگر کسی کا رول تھا تو پاکستان کا تھا. بھارت بھی ایک الزام لگاتا ہے, بھارت بھی ایک الزام لگاتا ہے کہ پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور سکھ کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہے. میں اگر بینگ اے پاکستانی کہوں تو میں تو دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہوں, وہ فلسطین کا ہو, کشمیر کا ہو, برما کا ہو, یا خالستان کا ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ خالستان کو آزادی ملنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. بھارت کا کسان کو اس کا حقوق ملنا چاہیے. یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے بات کریں گے, سپورٹ کریں گے. ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہ گجرات ہے, نہ حیدرآباد دکن ہے, نہ آسام ہے. حیدرآباد دکن اینڈ Assam was supposed to be the part of Pakistan. کشمیر was supposed to be the part of Pakistan. Same is the case with خالستان, کہ وہ لوگ شروع سے انڈیپینڈنس چاہتے ہیں ان لوگوں سے, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. ان کا مرکز و محور جس چیز کو وہ مانتے ہیں وہ ہمارے حسن ابدال میں یا نانکانہ صاحب میں. تو ہمارے ملک سے وہاں کے سکھوں کو بہت عقیدت ہے, اور ہم ان کی عقیدت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہم ان کے حقوق کی جدوجہد آگے بھی جاری رکھیں گے. پاکستان میں نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام والے نظریے رکھنے والوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہیں لگایا جاتا. پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا جاتا. منافقت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. وہ خود منافقت کریں تو لوگ ووٹ نہیں دیتے. باقی نظریہ اسلام کو کوئی دیوار سے لگانے والا پیدا نہیں ہوا, کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. اگر مذہبی جماعتیں فیل ہوئی ہیں تو آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, وہ کیوں فیل ہوئی ہیں. ان کے مولویوں نے ایک دوسرے پہ خود فتوے لگائے, کسی سیاسی جماعت نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا. جماعت اسلامی میں آپ کو بتاتا ہوں, جماعت اسلامی کا بھی جہاں پر قاضی حسین احمد کے دور میں کتنی اوپر تھی. وہ جب انہوں نے کمپرومائز کیا کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, کسی صوبے میں PTI کے ساتھ, کسی صوبے میں نون کے ساتھ, کسی صوبے میں کسی اور کے ساتھ, تو وہ ڈاؤن فال کی طرف آئی. 2024 کے الیکشن میں کوئی کمپرومائز تو نہیں ہوا, لیکن ان کے بیانیے سے زیادہ اسٹرانگ خان کا بیانیہ ہو چکا تھا تب. لیکن ان کے ورک کو دیکھا جائے, سوشل ورک کو, سر سوشل ورک کے دوران ان نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. جماعت نے جو کردار الخدمت کی پلیٹ فارم پہ کیا ہے, یا اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پہ کیا ہے, اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایز اے پولیٹیکل پارٹی پہ آئے, اس کا بیچارے کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ کیا ہوا. وہ یہ ہوا کہ پاکستان میں 70% لوگوں کا تعلق بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہے.
ان کو تو آپ ویسے ہی مائنس کر دیں. آپ سمجھ گئے. اچھا باقی جو رہ گئے دیوبندی اسکول آف تھاٹ, ان کی اکثریت آپ کے کے پی کے میں, وہ ان کو دیوبندی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ مودودی ہیں. اب ان کے ذہن میں جے یو آئی والوں نے یہ کانسیپٹ بٹھایا ہوا ہے کہ مودودیت ایک الگ چیز ہے, دیوبندیت ایک الگ چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مذہبی جماعتیں خود ایک دوسرے کی دشمن ہیں. جتنا پروپیگنڈا جے یو آئی نے, یہ جماعت اسلامی والوں سے پوچھیے گا اور کے پی کے والوں سے پوچھیے گا, جتنا پروپیگنڈا جے یو آئی نے آپ کے خلاف کیا, یہ جتنا پروپیگنڈا دیگر مذہبی جماعتوں نے آپ کے خلاف کیا اتنا پروپیگنڈا کبھی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا نون نے کیا آپ کے خلاف؟ نہیں کیا. ان کو فرصت ہی نہیں ہے. یہ جنگ آپ کہہ رہے ہیں مذہبی جماعتوں کی آپسی جنگ, آپس کی جنگ ہے جی, اور اقتدار کی جنگ ہے, چودراہٹ کی جنگ ہے. اقتدار انہیں کبھی نہیں ملنا, کسی مذہبی جماعت کو نہیں ملنا, پاکستان میں نہیں ملنا. پاکستان کسی ایک اسکول آف تھاٹ کا ہے نہیں, یہاں 600 اسکول آف تھاٹس ہیں. ہر پیر کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, اس کی اپنی ٹوپی ہوتی ہے, اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے, اس کی اپنی داڑھی کا سٹائل ہوتا ہے, اس کے اپنے پگڑی کا سٹائل ہوتا ہے, اس کا اپنا اللہ کا جو وہ ذکر کرتا ہے وہ اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. یہ ہر پیر کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے اور اس کا اپنا مسلک بنا چکا ہے وہ. تو پاکستان میں مذہبی جماعتیں نہیں. یہاں طیب اردگان ماڈل چل سکتا ہے کہ سیرتاً ملا صورتاً مسٹر, اس سسٹم میں گھس اور کام کرو. یہاں پر ایک بڑا ماڈریٹ انداز میں آپ نے سسٹم میں جانا ہے. آپ کا حلیہ جو مرضی ہو, آپ کے اندر اسلام ہونا چاہیے. آپ کام کر گزرتے ہیں. ہم نے جو کام کیے وہ آج تک بڑی بڑی مذہبی جماعتیں نہیں کر سکیں. بتائیں نا, جو کام ہمیں چھوڑیں گولی ماریں, پورے عرب و عجم کے تمام مسلم ممالک وہ کام نہیں کر سکے جو ایک سیکولر قسم کی ریاست ترکیہ کا صدر کر گیا ارطغرل کا ڈرامہ بنا کے. ان کے ایکٹرز کی ذاتی زندگیاں دیکھیں. آپ اس ڈرامے سے متاثر ہو رہے ہیں, متاثر لگتے ہیں؟ میں نہیں, پوری امت مسلم ہے. یہ پی ٹی آئی کو سارا ووٹ ارطغرل غازی کا ملا ہے. جو گھوڑوں پہ آج کل علی امین گنڈا پوری کی ویڈیوز آ رہی ہیں. نا آپ سمجھ نہیں رہے میری بات. جو ایک حریت کا جذبہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی اور سلطان عبدالحمید زندہ کر گیا تھا نا ان ڈراماز کے ذریعے, یہ کووڈ کے دور میں قوم کا نظریہ ہی بدل گیا بھائی. ہماری قوم تو وہ مغرب زدہ معاشرہ بن چکی تھی. یہ کووڈ آ گیا اور انہوں نے گھر سے نکلنا نہیں تھا اور ٹی وی پہ دیکھنا تھا سارا دن, وہاں سارا دن ارطغرل چلتا تھا. بھائی جان یہ سب جو ہے نا وہ اربوں سے بڑے مسلمان بن کے نکلے اس کووڈ کے بعد. کووڈ سازش سمجھیں یا 2 نمبری سمجھیں یا جو مرضی سمجھیں, لیکن یہ پاکستان پہ بہت بڑا احسان کر گیا کووڈ کہ ہماری قوم کو نظریاتی بنا کے نکال گیا. ہم تو انڈین موویز سے باہر نہیں نکلتے تھے, یا ہم تو وہ ہالی ووڈ سے باہر نہیں نکلتے تھے. ہمیں تو واپس اگر اپنے اسلامی روایات کے ساتھ جوڑا تو ترکوں کے اس ڈرامے نے جوڑ دیا. وہ عرب اتنا بڑا کام نہیں کر سکے جو یہ اداکار کر گئے ہیں ترکی کے. تو اللہ جس سے کام لے یہ تو اللہ کے اختیار میں. اسی طرح 2016 اور 17 میں آپ ٹی ایل پی کے دھرنوں میں سٹیج پر ہوتے تھے, اب ان سے اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں ٹی ایل پی کے دھرنوں میں ہم لوگ کیوں گئے تھے آپ مجھے بتائیں. نظریہ پاکستان, ناموس رسالت کے لیے. اگر کل فضل الرحمان صاحب نکلیں, فضل الرحمان سے اختلاف ہے نا ہمارا پولیٹیکلی, ہو سکتا ہے, لیکن کل وہ نکلے ناموس رسالت کے لیے جینونلی, سب سے پہلے میں حمایت کروں گا. بلاول کے خلاف بولتا ہوں نا میں. جی جی, پی ٹی آئی اور نون لیگ کے خلاف تو کھل کے بولتے ہیں آپ. دیکھیں ماسوائے پی ٹی آئی کے ابھی کل پی ٹی آئی نون یا پیپلز پارٹی بھی نکلے ناموس رسالت کے لیے, ہم ان کے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کاز میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہم محتاج نہیں ہیں. یہ کاز اس طرح کا ہے. ہم ان کے ہر دھرنے میں گئے, ان کی مرکزی قیادت ہمارے کسی دھرنے میں نہیں آئی, ہم نے کبھی گلہ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے ہمارے دھرنوں کی خلاف پروپیگنڈے بھی کیے کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں کہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق. عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہی کہتا ہوں کہ مقبول ترین لیڈر ہے اور دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اس کی جو اسٹیٹمنٹس یو این میں آئی اور اس سے ایک بڑا پازیٹیو امیج گیا پاکستان کا دنیا میں. عمران خان کے آزاد امیدواروں نے ووٹ لیے اور جیتے, مگر حکومت نون لیگ اور پیپل پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے بنا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہر دور میں ہوتا ہے, یہ ظلم ہوا, فسطائیت ہوئی, لیکن عوام جاگ گئی ہے. پہلے عوام اتنی نہیں جاگی ہوئی تھی جتنی ابھی جاگی ہے, اگلی بار زیادہ جاگ جائے گی. اب 50% تو شکست دے چکی ہے عوام ظلم کو, اگلے الیکشن میں 100% شکست دے دے گی. 2018 میں جب نواز شریف کو اقامہ پہ نکالا گیا, وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, تب بھی ایسا ہی ہوا تھا. دیکھیں اب تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے سینیریو کیا بنے گا. نواز شریف صاحب سے ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں
ان کا 2018 بیانیہ میں بہت اچھا تھا، ووٹ کو عزت دو. اب وہ بوٹ کو عزت دو پہ آ گئے. عمران خان بھی تقریباً اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، امریکہ سے آزادی والا بیانیہ. دیکھیں میں تو بیانیے کی بات کروں گا، آئیڈیالوجی کی بات کروں گا. اف ہی اسٹینڈز ود کیونکہ ہز بیرسٹر آئیڈیالوجی. سیف کا بیان آیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں وزن دار کوئی بیان دے. میں اس بیان کی حمایت نہیں کرتا، میں مذمت کرتا ہوں. امریکہ should have nothing to do with the internal matters of Pakistan. Who the hell America is کہ وہ انٹرفیئر کرے. اوقات تو اس کی یہی ہے نا کہ مار کے بھگایا تھا افغانستان سے. تو ہم لوگوں نے خود ہی انہیں خدا بنایا ہوا ہے. ابھی جو سیاسی جماعتوں کا اطاعت بنے گا، یہ حکومت کتنا عرصہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ چور جب چوری کرنے کے بعد سامان اکٹھا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے نا تو اس پہ لڑ پڑتے ہیں. تو نواز شریف نے وزیر اعظم بننے سے معذرت کی ہے، کچھ سمجھ آئی؟ کیونکہ گل چھوٹے میاں صاحب دی ہوئی سی، وڈے دی نہیں ہوئی سی. مریم اور بلاول کی سیاست پر کیا کہیں گے؟ ہمارا مستقبل میں کمپیٹیٹرز یہی دو ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کا ان دونوں خاندانوں سے مقابلہ ہوا کرے گا. سیاستدانوں کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، آپ کے سیاسی مخالفین کون ہیں؟ ہم نظریے پہ پالیٹکس کرتے ہیں، شخصیات پہ نہیں. مولانا فیض الرحمان کی سیاست پر کیا کہیں گے؟ وہ ایک قابل قدر آدمی ہے. آئی ریسپیکٹ ہم. میں نے جب دھرنا دیا تھا آپارا چوک پہ، ہم پہ شیلنگ ہوئی تھی، تو ان کی طرف سے ہمیں ایک بڑا مثبت پیغام آیا تھا کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو بتائیے گا. اس وجہ سے میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس اور پھر یو ٹرن، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں پریس کانفرنس کوئی بھی کرے، یو ٹرن حالات جب آپ کی فیملی پہ آ جاتے ہیں نا تو لوگ یو ٹرن لیتے ہیں. قوم سمجھدار ہے، قوم کوئی گاہ میں ماجے نہیں ہے. یہ پریشر تھا ان پہ یا ابھی یہ اس پہ بھی میں کچھ کہوں گا تو پھر یہ قابل گرفت جملے ہوں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ قوم سمجھدار ہے، قوم کو پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. پاکستان کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی ختم ہو سکتی ہے؟ ہو جائے گی. کب اور کیسے؟ جب عوام مزید باشعور ہو جائے گی. عوام تو پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتی. جا سکتی ہے. کیسے؟ احتجاج اور دھرنوں کی صورت میں؟ آپ اگلے 5 سال میں دیکھیے گا، عوام جائے گی، غریب کا بچہ بھی جائے گا، کسان کا بچہ بھی جائے گا، مزدور اور ہاری کا بچہ بھی جائے گا. اب آپ کو الیکشن کے لیے گاڑیاں نہیں دینی پڑیں گی، اب آپ کو بریانیاں نہیں دینی پڑیں گی. اس الیکشن میں آپ کو ثابت ہو گیا نا. 2026 اور 27 میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ ایک صوبے میں پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے، ایک صوبے میں نون حکومت بنا رہی ہے، 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے، اور وفاق میں بھی نون حکومت بنا رہی ہے اور صدر مملکت پیپلز پارٹی کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری جماعتوں کو حکومت مل گئی. ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہے، کاف بھی ان کے ساتھ ہے، ساری حکومت میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارے لیے اوپن گراؤنڈ ہے. ہم اوپنلی اپنا مینیفیسٹو لے کے پورے پاکستان میں جائیں گے کہ دیکھ لو یہ سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے اور یہ سارے مل کے ملک کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں نا. کیا ان سے ملک بہتر ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ ہمارا منشور ہے، اس کو مان لیں آپ. ہمارا منشور ان سب سے ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ. میں 1 مارچ سے جنوبی پنجاب کے کوئی 15-16 اضلاع کا دورہ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. روزوں سے پہلے پورا جنوبی پنجاب ہم ایکٹیویٹ کر کے آئیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی آپ نے کہ ان کو صوبوں میں حکومت مل چکی ہے. وفاق کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وفاق میں بھی اسی طرح نون اور پیپلز پارٹی کا رل گھٹ ٹائپ کا نظام ہوگا. پی ٹی آئی جو مقبول ترین جماعت ہے، اپوزیشن کرے گی یا حکومت بنائے گی؟ بیٹھے گی اپوزیشن. کیسی اپوزیشن ہوگی؟ اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ شہیر سیالوی بطور سیاستدان کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ مجھے اندازہ ہے کہ رولا ڈالے رکھیں گے، یہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان نظریاتی پارٹی کے منشور پہ عمل کر کے ترقی کرے گا. جب شہیر سیالوی پاکستان میں اقتدار میں آئیں گے، کیا ہم سمجھیں گے ہم اب آزاد ہو گئے؟ انشاءاللہ آپ خود مختار بھی ہو جائیں گے. آزاد آپ ہیں، قائد اعظم آپ کو کر گئے تھے، خود مختار آپ تب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ.